بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں کیا طرز تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے تھے، آج ہم وہ بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں میں درمیانی رفتار پسند تھی جو ہمیشہ نبھائی جا سکے۔ فرضوں اور سنتوں کے علاوہ بہت سی رکعتوں کے پڑھنے کا عموماً تذکرہ ہے، احادیث میں شامل ہے۔ اشراق کی 2، 4 یا 8 رکعتیں، چاشت کے وقت کی نماز، عصر سے پہلے کی رکعتیں، مغرب کے بعد صلوات الاوابین، 6 رکعت سے 20 رکعت تک، مسجد میں داخلے کے وقت 2 رکعت تحت المسجد، وضو کے بعد 2 رکعت تحت الوضو، تہجد میں 12 رکعت تک۔ سبحان اللہ۔ سفر میں 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت بھی پڑھتے تھے، فرضوں کی شان سے نہ پڑھتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ سواری پر ہی نفلیں پڑھ لیں۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ہوتی تھی، خصوصاً جب کہ تنہا پڑھتے تھے۔ قیام اتنا طویل ہوتا کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ سجدے میں اتنی دیر پڑے رہنے سے خیال کرنے والے کو وہم ہونے لگتا۔ قرات میں ایک ایک حرف کر کے صحیح طرز سے جدا جدا پڑھتے۔ نفلیں بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے۔ رات کے 3 حصے فرماتے تھے، پہلا حصہ مغرب اور عشاء وغیرہ کی نماز کا، دوسرا حصہ سونے کا، تیسرا حصہ تہجد کی نماز کا۔ فرض روزوں کے علاوہ عموماً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، نیز مہینے کے پہلے یا بیچ کے یا آخر کے 3 دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحج، 10 محرم، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے تھے اور بلا کسی قید کے بھی روزے رکھ لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب گھر میں کچھ نہیں ہوا تو روزہ رکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 دن کا بھی روزہ رکھا ہے، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات آپ نے دیکھی، وہ سنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات ہی عجیب تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے، میں تو اپنے رب کی عبادت کرنے چلا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، پھر اس میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ کیا تو اس میں بھی روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے تو اس میں بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا روئے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، تو پھر یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور اسی وقت سورہ آل عمران کی آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، تینوں صورتیں پڑھیں، جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا نمازی بنا دے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اور انہی کی طرح اپنے رب سے محبت کرنے والا بنا دے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔